السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں ریٹا نیوز ویب ٹی وی چینل۔ میں ہوں جمیل بلوچ۔ پیش خدمت ہے پروگرام شبنامہ۔ ناظرین اکرام، گزشتہ پروگرام میں ہم نے فیز 2 کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی فیز 2 کا ڈیولپ نہ ہونا، اس کے ذمہ دار ملک مبارک ہیں اور اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے۔ اربوں روپے کے فنڈ تھے اور زمین بھی بڑی سستی تھی، نہ جانے کیوں ملک مبارک کے دور میں زمین نہیں خریدی گئی، اور وہ پاکٹس آج تک جو ہے نا وہ فیز 2 میں موجود ہیں۔ فیز 2 کی زمین بھی پوری نہیں ہے، اور فیز 2 کی زمین ایک جگہ پر بھی نہیں ہے۔ فیز 2 کو نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے کی مصداق ہو کر رہ گئی۔ فیز 2 کی زمین نہ DHA اس کو قبول کرنے جا رہا ہے اور نہ ہی اس کو ڈیولپ کرنے کے کوئی آثار نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اس کا کوئی تیسرا حل شاید انتظامیہ کی نظر میں ہو، اور شاید انتظامیہ کچھ سوچ رہی ہو کہ فیز 2 کو ڈیولپ کیسے کرنا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظامیہ کو فیز 2 کو ڈیولپ کرنے میں کامیاب کر دے۔ مگر اس گتھی کو سلجھانا کوئی آسان بات نہیں ہے، اور اس کا ذمہ دار اس کے ملک مبارک ہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ملک مبارک ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک مبارک کے دور میں MC کے ممبران تو اپنی جگہ پر، ان کو تو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ MC کے ممبران صرف سائننگ اتھارٹیز تھے، اور دو شخصیات ایسے اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کی تاریخ کا حصہ ہیں جو سمجھتے تھے کہ شاید وہ نہیں ہوں گے تو اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں چل سکے گی، دیوالیہ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ جی ہاں ناظرین، ایک ایڈمن آفیسر شیخ داؤد تھے جس کو لوگ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کی ماں کہتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے بغیر اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی چل ہی نہیں سکتی، جس طرح موبائل سم کے بغیر نہیں چل سکتا، اسی طرح اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی شیخ داؤد کے بغیر گویا چل ہی نہیں سکتی۔ اور چودھری اکرام اللہ جب زمینیں خریدنے جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے یورپی ممالک کے کوئی سفارتکار آ گئے ہیں اور وہ زمینیں خرید رہے ہیں۔ اور چودھری اکرام اللہ، جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ شاید اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک یہی ہیں، اور وہ بھی یہی گمان میں تھے کہ اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی ان کے بغیر چل ہی نہیں سکے گی، مگر وہ چلے گئے۔ چودھری اکرام اللہ کو بھی بڑی عزت اور احترام کے ساتھ فارغ کر دیا گیا، اور شیخ داؤد کو بھی فارغ کر دیا گیا، اور سوسائٹی آج بھی چل رہی ہے۔ اور ان کو فارغ کیوں کیا گیا، کس لیے کیا گیا، یہ بھی ایک بحث ہے، اس پر بھی کبھی تبصرہ ہم آپ سے کریں گے۔ بہرحال آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ 22 سال اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی پر حکمرانی کرنے والا شخص مبارک ملک بالآخر قسمہ پرسی کی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا۔ قسمہ پرسی کی حالت خود ہم نے دیکھا، غالباً عادل اسپتال تھا یا رشید اسپتال تھا، اس اسپتال میں وہ ایڈمٹ تھے، وہاں پر ہم خود گئے، وہ آخری سانسیں لے رہے تھے، اور ان کو نیب کی حراست میں جتنا بڑا صدمہ ملا، اس صدمے کو وہ برداشت نہیں کر سکے، اور اس کے ذمہ دار کچھ ان کے اپنے لوگ بھی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہمارے پروگرامز جاری ہیں، اور اسٹیٹ لائف ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے اگر کوئی معلومات آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو آپ ضرور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جمیل بلوچ، روزنامہ حقائق اینڈ ریٹا نیوز ویب ٹی وی۔